ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا کہ جبریل کچھ غم زدہ اور پریشان ہیں، تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کل اللہ کے حکم سے جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، میں اس لیے خوف زدہ ہوں۔ حضور نے پوچھا، جبریل جہنم کا حال مجھے بتاؤ۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے 7 درجے ہیں۔ سب سے نچلے درجے پر منافق ہوں گے، اور حضور چھٹے درجے پر اللہ مشرکوں کو ڈالے گا۔ حضور 5ویں درجے پر چاند و سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہوں گے۔ حضور اس سے اوپر آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہوں گے، اور حضور 3 درجے پر یہود ہوں گے، اور 2 درجے پر عیسائی ہوں گے۔ جس کے بعد حضرت جبریل خاموش ہو گئے۔ حضور نے پھر پوچھا، جبریل پہلے درجے پہ کون ہوگا؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے پر اللہ آپ کی امتی کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور داڑھی مبارک بھی بھیگنے لگی جب حضور نے یہ سنا کہ جبریل میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ اس کے بعد حضور 3 دن کے لیے اس قدر خاموش ہوئے کہ حضور عبادت کے لیے آتے، نماز پڑھتے، اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، اور ساتھ انور کو خاک پر رکھ کر اللہ کی حضور رو رو کے دعائیں کرتے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جب 3 دن یوں ہوا کہ صحابہ سے حضور کی ملاقات نہ ہوئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو مدینے سے نکلنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، اپنا لاشا اپنے کندھے پہ اٹھا کے نکلنا پڑتا ہے۔ پھر صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ سارے صحابہ غم زدہ تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق حجرے کے دروازے پہ تشریف لے کے سلام عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام عرض کرتا ہوں، جواب نہیں آیا۔ حضور سجدے میں رکھ کے صرف اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہ آپ اور میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ میرے آقا، آپ کے آقا ہمارے لیے رو رہے ہیں سجدوں میں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو جواب نہیں آیا تو وہ واپس آ گئے، آ کر عمر کو بتایا۔ سیدنا عمر تشریف لے گئے، حجرے کے دروازے پہ سلام عرض کی، جواب نہیں آیا۔ 3 بار سلام کیا، جواب نہیں آیا، واپس آ گئے۔ سیدنا سلمان فارسی کو بھیجا، آپ چلے جائیں، انہوں نے بھی جا کر سلام عرض کی، جواب نہیں آتا۔ صحابہ پر اضطراب کی کیا کیفیت تھی، دل اتنے غم زدہ ہو چکے تھے کہ ایک بار حضور کو دیکھ لے، دل تڑپ رہے تھے۔ پھر سب نے جا کر حضرت علی کو بتایا۔ قربان جاؤں، حضرت علی خود نہیں گئے، انہوں نے فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات کو بتایا، کیونکہ آپ نے سنا تھا کہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو سیدہ پاک کو بھیجا گیا۔ سیدہ پاک جب حجرے کے دروازے پہ گئی، سلام عرض کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ پڑھ رہے ہیں، حضور اتنا روئے کہ اس روز اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، محبوب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا یہ حکم سنا تو حضور خوش ہو گئے اور کہنے لگے، فاطمہ میں نے تو تب تک سر اپنا اٹھانا ہی نہیں سجدے سے جب تک میرا آخری امتی گناہ گار بھی نہ بخشا جائے۔ اے امتی، تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، اس قدر شفیق آقا کا تو امتی ہے۔ پہلے سجدے میں روتے رہے، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ روز محشر جب حضور اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے تو جبریل سے پہلا سوال کریں گے کہ جبریل میری امت کا کیا حال ہے، اور امتی آج کی امت کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنی زندگی اور رنگینیوں میں اس قدر مصروف ہے کہ صرف اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کی لائف انجوائے کر رہی ہے۔ سوچیں، یہ ہمارے لیے لمحہ ہے فکر کرنے کا، سوچنے کا کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں؟